ناول عشق کے آئینہ قسط نمبر 5۔ صبح وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر پرجمان عبدالرحمن صاحب، رباب بیگم اور زیام بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ برخوردار، آج صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہے؟ عبدالرحمن صاحب اس کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بولے، جبکہ رباب بیگم اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ڈیڈ، ضروری کام سے جا رہا ہوں، وہ سنجیدہ سا جواب دیتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا، جبکہ آنکھیں رت جگہ کی چغلی کھا رہی تھی۔ جب سے آئے ہوئے 1 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں بیٹھے، آ کر بھی تم کام ہی کر رہے ہو۔ رباب بیگم شکوہ کرتے ہوئے بولی، ماما کل سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ وہ رباب بیگم کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تم سوئی نہیں ہو کیا؟ کتنے بجے تم واپس آئے رات کو؟ عبدالرحمن صاحب اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولے، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا رات کو، اس لیے صحیح سے سو نہیں سکا۔ تم نے یونی نہیں جانا کیا؟ افرایم نے زیام کو دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ناشتہ کرنے لگا۔ بھائی، آئینہ ابھی تک تیار ہو کر نہیں آئی، اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ زیام نے جوس کا گلاس منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ ایوری ون۔ جب مہروش کی آواز آئی، افرایم نے مہروش کو دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی دیکھنے کو بھی نہیں مل رہی تھی۔ جس طرح رات کو بخار میں پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، ابھی مسکراتے ہوئے یونی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تمہارا سر درد ٹھیک نہیں ہوا کہ نہیں؟ میں رات کو تمہیں کھانے کے لیے بلانے گئی تھی، لیکن تم سو رہی تھی، اس لیے تمہیں جگایا نہیں۔ رباب بیگم نے اسے دیکھتے کہا، جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ میں یونی میں کر لوں گی۔ وہ عجلت میں کہتی باہر کی طرف دوڑی۔ ارے رکو مہروش، رباب بیگم پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ میں بھی جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ عبدالرحمن صاحب اٹھتے ہوئے بولے اور اپنا کوٹ اٹھا کر باہر کی جانب بڑھے۔ ماما، میں بھی جا رہا ہوں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، آئینہ اب چھٹی ہی کریں۔ زیام گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں دیکھتی ہوں کیوں نہیں آئی ابھی تک تیار ہو کر۔ اس سے پہلے رباب بیگم اٹھتی، آئینہ بیگ کندھوں پر لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ آ گئی میری بچی، رباب بیگم نے آئینہ کو دیکھتے کہا۔ آئینہ نے افرایم کو دیکھتے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر لی۔ افرایم جو ناشتہ کرنے میں مگن تھا، نظر اٹھا کر آئینہ کو دیکھا، جو کالج یونیفارم پہنے، بالوں کی اونچی پونی کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، اس وقت اس کے چہرے پر ٹپکتی معصومیت۔ افرایم دیکھتے ہی نظر پھیر گیا۔ اگر ابھی بھی نہ آتی تو میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اب جلدی کرو ناشتہ۔ زیام نے اسے دیکھتے کہا۔ آئینہ اپنا بیگ سائڈ کرسی پر رکھتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ماما، میں بھی چلتا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ افرایم نے اٹھتے ہوئے کہا، بھائی آج میرا پریزنٹیشن ہے، مجھے دیر ہو جائے گی۔ واپسی پر آپ آئینہ کو لیتے آئیں گے؟ زیام افرایم کو اٹھتے دیکھ کر بولا۔ آئینہ نے حیران بھری نظروں سے چہرہ موڑ کر زیام کو دیکھا، جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ زیام اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا۔ کوشش کروں گا، اگر نہ پہنچ سکا تو ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ افرایم نے آئینہ کو دیکھا، جو چونکتے ہوئے حیران بھری نظروں سے زیام کو دیکھ رہی تھی۔ افرایم کو دیکھتے سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے بھائی، زیام نے جواب دیا۔ اوکے ماما، میں چلتا ہوں۔ افرایم رباب بیگم کے سر پر پیار کرتے باہر نکل گیا۔ افرایم کے جاتے ہی زیام اور آئینہ بھی جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو میں آج نہیں چھوڑوں گی زامی، آئینہ نے زیام کو دیکھتے دانت پیستے ہوئے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، جبکہ آئینہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، یہ سوچ کے کہ اگر افرایم واپسی پر اس کو لینے آ گیا تو آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زیام اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ افرایم کافی شاپ پہ بیٹھے شمائم عالم شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کو 3 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، 4 بج چکے تھے، لیکن اس کے آنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے یہ انتظار طویل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، جب کافی شاپ سے شمائم عالم شاہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ بلیک شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر مردانہ شال ڈالے، چہرے پر مخصوص سنجیدگی، مغرورانہ چال، چلتے افرایم کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ افرایم شعلہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ افرایم اسے دیکھتے دوبارہ سیٹ پر پرجمان ہو گیا۔ کیسے ہو؟ شمائم اس تک پہنچتا اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا، جب افرایم نے کھڑے ہو کر ایک زوردار مکہ اس کے دائیں جبڑے پر دے مارا۔ کافی شاپ پر سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان دونوں خوبرو نوجوانوں کو دیکھتے لگے، جو ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ واٹ دی ہیل! شمائم کو خون کا ذائقہ اپنے منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب کیا ہے؟
شمائم نے اپنے جبڑے کو سلاتے ہوئے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ اس لیے تھا جو تم میری بہن کے آنسوں کی وجہ بنے۔ جب آگے بڑھ کر پھر سے ایک زوردار مکہ اس کے دوسرے جبڑے پر مارا۔ یہ اس لیے جو تم نے میری بہن سے ملنے کے بارے میں سوچا۔ افراہیم، یہ سب اب زیادہ ہو رہے ہیں، شدید اٹھتے درد سے کراتے ہوئے شمائم بولا۔ جب افراہیم نے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ پھر اس کے دائیں جبڑے پر جڑ دیا، جسے شمائم کے دائیں طرف ہونٹ کے کنارے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ اس لیے جو مجھے اتنی دیر یہاں ویٹ کروایا۔ 3 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، 4 بجنے والے ہیں۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے وقت پہ پابندی نہ کرنے والے مجھے سخت ناپسند ہیں۔ کہنے کے ساتھ ہی سرد نظروں سے اس نے لوگوں کی طرف دیکھا جو ان کی طرف متوجہ تھے۔ کافی شاپ کا مینیجر ان کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو آج کافی دنوں بعد آئے تھے۔ جب بھی آتے کچھ نہ کچھ کر کے جاتے، لیکن کبھی بولنے کی جرات نہیں کر سکا۔ پلیز کیری آن۔ وہ سر نظروں سے لوگوں کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوا اور ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لوگ خسر بسر کر کے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ شمائم بھی افراہیم کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اپنے جبڑے کو سلاتے ہوئے پرجمان ہوا اور میز سے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اپنے ہونٹوں پر رکھا، جہاں سے خون بہتا ہوا تھوڑی پر آ گیا، اور ساتھ طیش زدہ آنکھوں سے افراہیم کو گھور کر دیکھنے لگا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ سب کیا تھا؟ وہ دبے دبے غصے سے بولا، آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ یہ تمہاری کی ہوئی حرکتوں کی سزا تھی۔ افراہیم شمائم کی حالت دیکھ کر اب سکون سے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ شمائم اس کو سکون سے جواب دینے پر تب اٹھا، اور تمہیں بھی اندازہ ہے کہ تم نے افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ کی بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں کیا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو میری بہن کی آنکھوں میں آنسو دینے کا سبب بنے، میں اس کی کھال ادھیڑ دیتا ہوں۔ شکر کرو تم بچ گئے ہو۔ افراہیم سے دیکھتے ہوئے بولا، جو در سے کرا رہا تھا، اس میں تم لوگوں کی غلطی ہے۔ تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا مہروش کو کہ میرے انتقام ہے؟ کل جب اس نے مجھے پہچانے سے انکار کر دیا، میرا نام سن کر بھی نہیں پہچانا، تو تم جانتے ہو مجھے پر کیا گزری ہے؟ ہاں؟ شمائم غصے سے افراہیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غیظ و اشتعال پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا، جبکہ افراہیم اس کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بولا کچھ نہیں، وہ اس کی جنونیت سے بھی واقف تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی شمائم، اس کو بتا کر ہم اس کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ڈیڈ بھی نہیں چاہتے تھے اس بارے میں کسی کو پتہ چلے۔ افراہیم جانتا تھا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، نکاح کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی اب تو بتا سکتے ہو نا، اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، اور دادا جان میری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ دادو کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، وہ بہت یاد کرتی ہیں تم لوگوں کو۔ اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ وہ جان بوجھ کر گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا۔ اس کی بات کو ٹوکتے سپاٹ لہجے میں بولا، جبکہ ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھیں لال ہونے لگی۔ شمائم نے اس کے سرخ پڑتے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ اور ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے جو تم پچھلے 5 سالوں سے اپنے ملازم کے ذریعے مہروش پر نظر رکھے ہوئے ہو، مجھے پتہ نہیں ہوگا؟ میں اپنی فیملی سے دور ضرور ہوتا ہوں شمائم عالم شاہ، لیکن مجھے ان کی پل پل خبر ہوتی ہے، اور واپس جانے سے پہلے ڈیڈ سے بات کر کے جاؤں گا۔ تم پریشان نہ ہو، لیکن آج کے بعد تم مہروش سے نہیں ملو گے۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے یا تم نے پریشان کیا، تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ اس کی طرف شہادت کی انگلی کرتے ہوئے ورن کرنے والے انداز میں بولا۔ شمائم نے آئیبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ اس کی بات ناگوار گزری۔ بیٹھو، مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے۔ اس کو کھڑا دیکھ کر شمائم بولا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تم نے چودھری شہرام کے مال پر ریڈ پڑوائی ہے، یہ تم مجھے بتا رہے ہو یا پوچھ رہے ہو؟ افراہیم نے ماتھے پر بل لاتے سے دیکھا۔ بتا رہا ہوں، ایک بار چودھری نذیر کی نظر میں تم آ گئے نا کہ تم کون ہو، ہماری فیملیز کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے بندے کتے کی طرح تمہاری کھوج میں لگے ہوئے۔ وہ اسے دیکھتے بولا، جسے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ شمائم تم اپنے کام سے کام رکھو، میرے کام میں مداخلت کرنے کی سوچنا بھی مت۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا۔ میں نے تمہیں صرف آگاہ کیا ہے افراہیم، میں تمہارے کام میں مداخلت نہیں کر رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، دھیان رکھو۔ اچھا؟ افراہیم کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ سنو، شمائم نے اسے پکارا۔ اس سے پہلے وہ دور جاتا افراہیم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ بھولوں گا نہیں، میں یاد رکھنا۔
اپنے جبڑے پر اس طرح ہاتھ رکھ کے بولا، دیکھا جائے گا۔ وہ ہوا میں اس کی بات اڑاتا باہر کی جانب بڑھا، جبکہ شمائم اس کی پشت کو گھورتے رہ گیا۔ آئینہ کو چھوٹے ہوئے 2 گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب ٹیچر اور لڑکیاں اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ میرم نے بہت کہا کہ وہ رک جاتی ہے، لیکن آئینہ نے اس کو بھیج دیا کہ نہیں تم جاؤ، مجھے بس لینے آنے والے ہوں گے۔ اس وقت کالج مکمل خالی ہو چکا تھا، صرف صفائی والے آدمی جو کالج کے اندر صفائی کر رہے تھے اور ایک گارڈ تھا۔ آئینہ گیٹ کے پاس ہی بینچ پر بیٹھی پر گھڑی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اب تک اس کو لینے کوئی نہیں آیا تھا، نہیں تو چھٹی ہوتی زیام اس کو لینے باہر کھڑا ہوتا۔ وہ بار گھڑی کی جانب دیکھتی، اتنے میں صفائی والے آدمی بھی صفائی کر کے چلے گئے۔ آئینہ باقاعدہ کامنے لگی۔ گارڈ اندر آیا۔ بیٹا آپ کو کب لینے آئیں گے؟ میں کالج بند کرنے لگا ہوں، مجھے آج جلدی گھر جانا ہے۔ گارڈ نے اسے دیکھتے بولا، انکل کیا آپ مجھے اپنا موبائل دیں گے؟ میں ایک فون کال کر لوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ لو بیٹا کر لو فون۔ گارڈ اس کو فون تھماتا باہر نکل گیا۔ اس نے زیام کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ زیام کے علاوہ اس کو عبدالرحمن صاحب کا نمبر یاد تھا۔ اس نے عبدالرحمن صاحب کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ جیسے جیسے بیل جا رہی تھی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ جب آگے سے فون اٹھا لیا گیا، السلام علیکم صاحب جی، ابھی میٹنگ میں ہیں، آپ تھوڑی دیر بعد کال کیجیے گا۔ عبدالرحمن صاحب کے پی اے صفدر صاحب اپنے صاحب کے موبائل پر ان نون نمبر دیکھ کر جلدی سے کہہ کر فون بند کر گئے۔ آئینہ کے حلق سے آواز ہی نہ نکلی۔ وہ بند ہوتے فون کو سامنے رکھ کر رونے لگی۔ اس نے پھر کانپتے ہاتھوں سے زیام کا نمبر ملایا۔ اس پر بند جا رہا تھا۔ اس نے پھر عبدالرحمن صاحب کے نمبر پر فون ملایا۔ جب 2 بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ اس سے پہلے عبدالرحمن صاحب کا پی اے بولتا۔ آئینہ نے وہ مشکل آواز اپنے حلق سے نکالی، صفدر انکل میں آئینہ بات کر رہی ہوں، آپ میری ڈیڈ سے بات کروا دیں۔ وہ روتے روتے بولی، آئینہ بیٹا وہ کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ صفدر عبدالرحمن صاحب کہ ہاں سالوں سے پی اے کی نوکری کر رہے تھے، ان کے گھر کے ہر فرد کو جانتے تھے، جو عبدالرحمن صاحب بھی ان کو اپنے گھر کا فرد مانتے تھے۔ انکل ڈیڈ کا ہے میری، ان سے بات کروا دیں۔ آئینہ اپنی آنکھوں کو رگڑتے دوبارہ بولی، بیٹا صاحب جی تو اس وقت بہت اہم میٹنگ میں، ان سے بات نہیں کرا سکتا میں۔ اب مجھے بتائیں یہ کس کا نمبر ہے، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آئینہ مجھے کالج سے کوئی نہیں لینے آیا، سب لڑکیاں چلی گئی ہیں، گارڈ انکل بھی کالج بند کرنے لگے ہیں، پلیز آپ جلدی سے آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آئینہ روتے ہوئے بولی، زیام بابا نہیں آئے آپ کو لینے؟ نہیں، اس کا آج پریزنٹیشن ہے، وہ نہیں آیا مجھے لینے۔ وہ سو کرتی بولی، ٹھیک ہے بیٹا پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، میری گارڈ انکل سے بات کرواؤ۔ آئینہ اٹھ کر باہر گارڈ کے پاس آئی اور فون گارڈ کو پکڑا کر اندر آ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی گارڈ کی یا صفدر صاحب کی کیا بات ہوئی ہے، لیکن صفدر صاحب سے بات کر کے اس کی پریشانی میں کمی ضرور ہوئی تھی، لیکن کانپ وہ ابھی بھی رہی تھی، چہرہ پریشانی سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بیٹھ کر بے چینی سے صفدر صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ افریم کافی شاپ سے باہر نکلا تو فون جیب سے نکالا تو ڈرائیور کے 15 کالز لگی ہوئی تھی اور دلربا بیگم کی بھی 8 کالز لگی ہوئی تھی۔ موبائل سائلنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو آواز نہیں آئی۔ افریم نے ربا بیگم کو کال کی جو اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے ڈرائیور نے پہلی بار پر ہی اٹھا لیا۔ ہاں بولو، خیریت ہے صاحب؟ ڈرائیور سے پوچھا۔ صاحب جی گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں گاڑی لے کر مکینک کے پاس آ گیا ہوں، بی بی جی انتظار کر رہی ہوں گی کالج میں کب سے آپ کو فون ملا رہا ہوں، آپ اٹھا نہیں رہے تھے۔ ڈرائیور ایک سانس میں کانپتے ہوئے بولا، جبکہ ڈرائیور کی بات سن کر افریم کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تھا تو ڈیڈ زیام یا مایروش کو کال کیوں نہیں کی؟ وہ دھاڑا۔ ربا بیگم کی کال کرنا اب سمجھ آیا تھا اسے۔ صاحب جی میں نے کال کی تھی، زیام بابا کا فون بند جا رہا تھا، بڑے صاحب جی ایک میٹنگ میں، صفدر صاحب نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا، تمہیں میں آ کر پوچھتا ہوں۔
افریم نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا اور آنکھوں پر سن گلاسز لگائے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ افریم کی بات سن کر ڈرائیور کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ افریم کی بھیانک سزا سے بھی آگار تھا۔ وہ راستے میں تھا جب رباب بیگم کی کال آئی۔ اس نے جیسے ہی کال اٹھائی، رباب بیگم کی پریشانی میں ڈوبتی ہوئی آواز آئی، افریم، آئینہ ابھی تک نہیں آئی، کیا آئینہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں ماما، میں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا، مجھے ضروری کام سے جانا تھا کہیں، اس لیے ڈرائیور کو بھیج دیا، لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی، ابھی میں آئینہ کو ہی لینے جا رہا ہوں، راستے میں ہی ہوں۔ افریم، اس کو چھٹے ہوئے 3 گھنٹے سے اوپر ہونے والے ہیں اور تمہیں پتہ ہے وہ کتنا جلدی ڈر جاتی ہے۔ رباب بیگم پریشانی سے بولی۔ جی ماما، پریشان نہ ہو، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ رباب بیگم نے فون بند کر دیا۔ 2 منٹ نہیں گزرے تھے جب رباب بیگم کا فون بجا۔ فون اٹھا کر دیکھا تو صفدر صاحب کا فون تھا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، ابھی آئینہ بیٹی کی کال آئی تھی، وہ کالج میں، انہوں نے گارڈ کے فون سے کال کی۔ صاحب جی تو میٹنگ میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، صاحب جی کو مجھ سے کوئی کام بھی پڑ سکتا ہے، وہ کالج میں ہی بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، میری گارڈ سے بات ہو گئی ہے، وہ کالج بند نہیں کرے گا۔ صفدر صاحب نے آج پریشانی سے تفصیل سے بتایا۔ ان کے لہجے میں پریشانی واضح جھلک رہی تھی۔ صفدر بھائی، ابھی افریم لینے جا رہے ہیں آئینہ کو، ڈرائیور کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ٹائم پر نہیں پہنچ سکا۔ جی ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، صفدر صاحب نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ شیرام، اگلا مال تیار ہے نا جو اس ہفتے جانا ہے؟ جی ڈیڈ، مال تو تیار ہے، لیکن ابھی تک ان حرام خوروں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، پتہ نہیں ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ چودھری شیرام نے اپنے ماتھے کو سلاتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ شیرام، یہ مسئلہ بعد میں حل کر لیں گے، پہلے اس مال کا سوچو جو یہ خیریت سے پہنچ جانا چاہیے۔ چودھری نذیر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا۔ جی ڈیڈ، اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، مال اسی ہفتے خیریت سے پہنچ جائے گا، چودھری شیرام نے جواباً کہا۔ کتنی لڑکیاں اس بار؟ اس دفعہ 70 سے اوپر ہیں ڈیڈ۔ چودھری نذیر نے ہنکار بھری جب چودھری شیرام کا فون بجا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے آج؟ شیرام نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب، شمائم عالم شاہ پہلے ایک وکیل سے ملا ہے، پھر کافی شاپ پر کس لڑکے سے ملا جو اس کے ہم عمر تھا، کافی دیر ان میں بات چیت ہوئی، لیکن ایک بات ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ شیرام غور سے اپنے بندے کی بات سن رہا تھا، دلچسپی سے پوچھا۔ جو کچھ دن ہوئے تھے اس کو ہار کیے ہوئے، جس کو صرف شمائم عالم شاہ پر نظر رکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، جیسے ہی شمائم عالم شاہ کافی شاپ پر گیا تو اس لڑکے نے اس کو کافی مارا، پھر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، پتہ لگاؤ کون ہے وہ جس نے شمائم عالم شاہ نے مار کھائی ہے، ضرور کوئی قریبی ہوگا۔ اس کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے کمینگی سی مسکراہٹ آئی۔ اور ہاں، تمہیں پتہ ہے وکیل سے کس طرح تمہیں نپٹنا ہے، یہ معاملہ جلدی حل کرو۔ جی صاحب جی۔ چودھری نذیر اپنے بیٹے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چودھری نذیر اور اس کا بیٹا چودھری شیرام، جو اپنا مال دوسرے ممالک بھیجتے اور اربوں خربوں میں نوٹ چھاپتے، خود بھی کماتے اور اپنے ملک کے نامور شخصیات کو بھی کھلاتے، جو اپنے ملک کی ساکھ کو کمزور کر رہے تھے، جن میں لڑکیوں کی سمگلنگ، منشیات، ہتھیار کی خرید و فروخت اور بھی کئی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ ان کی کئی دشمن تھے، لیکن آج تک ان کو پکڑنے کی جرات کسی نے نہیں کی۔ شیرام چودھری نذیر کا بیٹا ضرور تھا، لیکن کبھی اپنے باپ کو اپنے کام میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں، کدھر جاتا ہے کدھر نہیں، اور نہ اتنا حق شیرام نے اپنے باپ کو دیا تھا۔ چودھری نذیر نے بھی کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح شیرام بھی اپنے باپ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا، بس جو کام کرتا اس سے مطلب بات کرتے، دونوں کو ہی کوئی سرکار نہیں تھا اور نہ جانے کی کبھی کوشش کی تھی۔ آئینہ، جو بے چینی سے صفدر صاحب کا انتظار کر رہی تھی اور مسلسل کانپ رہی تھی، گارڈ نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کو لینے آ گئے ہیں۔ آئینہ نے جلدی سے بیگ کندھوں کے ساتھ لگایا اور بھاگنے والے انداز میں باہر کی طرف بڑھی۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔
چہرہ سرخ اور آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بوکھلائی سے گیٹ کے باہر نکلی تو سامنے افرایم کو دیکھ کر اس کا دل کیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ افرایم جو گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا آئینہ کو دیکھ کر آگے بڑھا، جس کا چہرہ سرخ، آنکھوں میں آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان اور ساتھ آنکھوں میں نمی دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ آئینہ پریشان ہوتے اس کے نزدیک آیا۔